بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ اذا دخل السین فی الشین ظہر قبر محی الدین، جب سین شین میں داخل ہوگا تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا یہ فرمان نقل کیا۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے اور یہ کتنے اپنے اندر رازوں کو رکھتا ہے، اس ویڈیو میں آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور یہ ایسے اولیاء کرام میں سے ہیں جو کچھ ایسی راز و نیاز کی باتیں عوام کے سامنے کر دیتے ہیں جو عوام کی عقلوں سے اوپر ہوتی ہیں، اس کی بنا پر عوام ان کو سمجھتی نہیں ہیں، اور عوام تو عوام بلکہ علماء بھی ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اسی لیے صوفیہ کرام نے باقاعدہ یہ فرمایا ہے کہ عام بندے کو ہماری کتابوں کو ہاتھ لگانا ہی حرام ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے جملوں کو شریعت کے ظاہر پر رکھتے ہیں اور شریعت کا ظاہر ان کا انکار کرتا ہے، اور اس بنا پر وہ علماء ہم صوفیاء کی تکفیر تک کر دیتے ہیں، یعنی کہ اسلام سے نکال بھی دیتے ہیں، جیسے کہ منصور حلاج کو کیا، جیسا کہ محی الدین ابن عربی کو کیا، جن کا قصہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر وہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، الہکم و معبودکم تحت قدمی، کہ تمہارا الہ، تمہارا خدا اور تمہارا معبود جس کو تم پوجتے ہو میرے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ کہنا تھا، لوگوں کا مجمع مشتعل ہو گیا، انہوں نے شیخ اکبر کو اتنا مارا کہ آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کے کچھ رازدار مریدین نے آپ کو وہاں سے لیا اور غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا جنازہ پڑھ کے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کی قبر کہاں پہ ہے۔ بہت مشہور ولی تھے، لیکن اس واقعے کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہو گئے۔ ان کی قبر ایک راز رہ گئی۔ اللہ والے جانتے تھے کہ وہ اللہ والے ہیں، لیکن خاص لوگ بھی جانتے تھے وہ اللہ والے ہیں، لیکن ان کی قبر عوام کو معلوم نہیں تھی کہ کہاں ہے۔ شیخ محقق شیخ اکبر رضی اللہ عنہ یہ جملہ جب فرمایا کہ اذا دخل السین فی الشین ظہر قبر محی الدین، لوگوں کو اس جملے کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ جب عثمانی سلطان سلیم اول رحمت اللہ تعالی علیہ ملک شام کے فاتح بنے اور وہ فتح کر کے ملک شام میں داخل ہوئے، اس وقت ان کے خواب میں ان کو بتایا گیا کہ محی الدین ابن عربی کی قبر فلاں جگہ پر ہے، تم وہاں جاؤ اور عالی شان مسجد تعمیر کرو اور ان کا مزار پاک کو تعمیر کرو۔ تو جب سلطان سلیم خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ خواب آیا اور آپ وہاں پہ گئے، انہوں نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی قبر کو واضح کیا کہ یہ قبر ہے، مجھے خواب میں بتایا گیا۔ تب لوگوں کے جو ذہنوں میں اشکال تھا، جو معلوم نہیں تھا، وہ حل ہوا کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ اذا دخل السین فی الشین ظہر قبر محی الدین، کہ جب سین یعنی کہ سلطان سلیم شین میں داخل ہوگا، یعنی کہ ملک شام میں داخل ہوگا، تب محی الدین یعنی کہ میری قبر ظاہر ہوگی۔ تو یہ فرمان یہاں پہ جا کے ظاہر ہوا۔ اچھا، اب ہم پیچھے آتے ہیں کہ شیخ اکبر نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ تمہارا معبود اور تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہے، جس سے لوگ مشتعل ہو گئے تھے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا، سلطان سلیم کی آمد پر حضرت شیخ اکبر کی قبر ظاہر ہو گئی، تو لوگوں نے سوچا کہ وہ تو اللہ کے ولی تھے، ہم نے یا لوگوں نے، ہمارے بابا اجداد نے، کیونکہ تقریباً 200 سال کا فرق پڑتا ہے، ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ جہاں سے معاملہ شروع ہوا، دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا معاملہ تھا۔
وہ وہیں گئے اسی جگہ پر بعینہ ہی جہاں پر کھڑے ہو کر شیخ اکبر نے یہ جملہ کہا تھا کہ تمہارا خدا اور تمہارا معبود میرے قدموں کے نیچے ہے، تو کسی اللہ والے نے کہا ذرا اس جگہ کی کھدائی کرو۔ جب لوگوں نے اس جگہ کی کھدائی کی تو وہاں پر سونے چاندی کے درہم و دنانیر پوشیدہ تھے، چھپے ہوئے تھے۔ تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے حق فرمایا کہ آج کل کے لوگوں نے مال اور دولت کو اپنا خدا اور معبود بنا رکھا ہے۔ تو شیخ اکبر کا اشارہ اس طرف تھا کہ لوگوں جن چیزوں کو تم نے اپنا خدا اور معبود بنا رکھا ہے وہ تو میرے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ والوں کی باتوں پر کبھی بھی فوری گرفت نہیں کرنی چاہیے، اللہ والوں کی باتوں کو سمجھ لینا چاہیے، اگر وہ سمجھ نہ آئے تو سکوت اختیار کرے، کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ان کو نہ صرف عوام کے لیے وہاں بحث کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ علماء ظاہر کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اولیاء کرام کا خصوصی فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے آن لائن قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے